مسیح کا جنم دن بھی کہتے ہیں، اس کو ہم منا رہے ہیں۔ اور یہ بڑی برکت کی بات ہے کہ جب ہم خدا کی ان برکتوں کو یاد کرتے ہیں اور خاص کر خدا کے روح کو یاد کرتے ہیں اور اس کی اس بلیسنگ کو یاد کرتے ہیں کہ جو وہ ہمیں بخشتا ہے۔ جب ہم خدا کے روح کی بات کرتے ہیں اور خدا کے مسح کی بات کرتے ہیں اور عید پینتیکوست کی جب بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاؤں گا، بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ عید پینتیکوست پہلے پھلوں کی عید کا کہ 50ویں دن، یعنی جو پھلوں کی عید ہوتی تھی اس کے جو 50واں دن کے بعد جو تھا یہ عید منائی جاتی تھی، عید پینتیکوست کی۔ اور پھلوں کی جو عید تھی وہ ابار کی کتاب اس کے 23ویں باب اس کی 9 سے 14 آیت میں آپ کو مل سکتا ہے اس کا سارا جو ہے بیان۔ اور خدا نے جب موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور موسیٰ سے اس نے کہا کہ تو لوگوں کو نکال اور ایجپٹ سے نکال اور ان کو لے کے جاؤ اس ملک میں جو میں تجھے دینے والا ہوں، اور اس ملک میں داخل ہوگا۔ اور وہاں جب وہ پہنچے اور وہ جو تھے راستے میں انہوں نے کوئی عید نہیں منائی، سارے دوران انہیں خدا نے موقع نہیں دیا کہ وہ عیدیں منا سکے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں فصل کاٹنے کی، جس کو عید کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں، یعنی پھلوں کی جو عید ہے یہ اس کے بعد 50 دن کے بعد جو ہے فصل کاٹنے کی عید آتی ہے، اور اس کو ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ اس کو فصل کاٹنے کی عید بھی کہتے ہیں اور اس کو ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا آپ کو ذکر ملتا ہے کہ پہلا پھل، یعنی وہ جو کیا کرتے تھے کہ وہ یہودی لوگ یہ کرتے تھے کہ جو پہلا پھل ہوتا تھا وہ قائن کے پاس لے کر آتے تھے، اور پھر قائن جو تھا وہ خدا کے حضور میں اس کی قربانی گزرانتا تھا۔ اور جب قربانی گزرانتا تھا تو خدا وہ لوگ اس ایمان پر رکھتے تھے کہ خدا ہمیں برکتیں دے گا، اور اسی لیے وہ خدا کے گھر میں لے کر آتے تھے اور خدا کی حضوری کو وہ جانتے تھے کہ دینے ہی سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں، اور یہ خدا کے حضور میں کرتے تھے۔ اور نئے عہد نامے میں اس عید کو جب ہم مانتے ہیں تو سوال یہ کہ نئے عہد نامے میں جو عید ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کرنتھیوں اس کا 15واں باب، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں آپ کو اس عید کا ذکر ملتا ہے کہ جو وہاں پر عید جو ہے منائی گئی۔ اور نئے عہد نامے میں یہ عید کہاں منائی جاتی ہے؟ یہ ہے جی 15واں باب کرنتھیوں اس کا اور اس کی 20ویں آیت میں جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ لیکن مسیح، یہ 20ویں آیت ہے، لیکن مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا، جو سو گئے تھے ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب خدا آدم کے سبب سے موت آئی اور موت سب آدمیوں سے یعنی مردوں کی قیامت بھی آئی، جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے۔ پہلا پھل مسیح ہے، یعنی پرانے عہد نامے میں جو خدا کے حضور میں وہ پھل دیتے تھے اس کی جو صحیح حقیقت ہے، صحیح تصویر ہے، وہ مسیح خداوند نئے عہد نامے میں پیش کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے خدا کی حضوری میں مسیح خداوند کے اس کفارے کو بھی جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ کس طرح نئے عہد نامے میں مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی یاد میں اور اس خوشی میں اور اس فخر میں اس عید کو منایا جاتا ہے۔ عید فصح کے بعد عید پرانے عہد نامے میں عید پینتیکوست کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے اور فصل کاٹنے کی عید بھی کہتے ہیں۔ اور عید فصح کے 7 ہفتوں کے بعد اگر آپ ٹوٹل کریں تو عید فصح کے 7 ہفتوں کے بعد یعنی 49 ڈے بنتے ہیں، اور جو اس سے اگلا دن ہے اس دن خدا نے جو ہے عید پینتیکوست کا دن منایا، اور اسی دن خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، یعنی ہفتوں کی جو عید ہے اس کے 49 دن کے بعد، یعنی جو پہلا دن آتا ہے 50واں دن جو اس کا پہلا دن آتا ہے، اس میں خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا۔ اور آج کے دن جب عید پینتیکوست کو منا رہے ہیں، خدا اس وقت موسیٰ سے ہم کلام ہوا، خدا عید پینتیکوست کے دن خدا زمین پر اترا، روح کی صورت، خدا کا روح جو ہے وہ زمین پر اترا، اور خدا نے انسانوں کو برکت دی۔ پہلے جو روح تھا، خدا کا جو روح تھا وہ نبیوں کو ملتا تھا، پیغمبروں کو ملتا تھا، رسولوں کو ملتا تھا، عام لوگوں کو تک اس کی رسائی نہیں تھی۔ لیکن جب نئے عہد نامہ آتا ہے عید پینتیکوست کے دن، تو خدا کا روح جو ہے وہ ہر ایک بشر کو چھوتا ہے، خدا کا روح جو ہے وہ ہر ایک بشر پر اپنا مسا نازل کرتا ہے، اور یہی خدا یسوع مسیح ہم پر نازل کرنا چاہتا تھا۔ مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے،
جب مسیح خداوند جانے لگا تو مسیح خداوند نے کیا کہا تھا شاگردوں سے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، ڈرو نہیں۔ شاگرد جو تھے وہ گھبرا گئے، وہ ڈر رہے تھے کہ اب مسیح خداوند چلا جائے گا تو یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن مسیح خداوند جانتا تھا، اسی لیے مسیح خداوند نے کہا ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر مسیح خداوند نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھہرے رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا، ٹھہرے رہنا ہے، کیونکہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا۔ اور عید پینتیکوس کے دن خدا کا روح جو ہے وہ نازل ہوا۔ عید پینتیکوس کا دن کلیسیا کا جنم دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ شادمانی کا دن ہے، یہ مسرت کا دن ہے، کیونکہ کلیسیا اس دن وجود میں آئی۔ خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے ہمیں تقویت بخشی اور اپنی برکت سے ہمیں اس نے فیض یاب کیا۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی اس دن ہوا کیا تھا، کہ مجھے بتائے گا اس دن ہوا کیا تھا؟ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے، اور یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ آکے یہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ جب بولتے ہیں تو تھوڑا غلط بول دیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے آگ کے شعلے کی نہیں، آگ کے شعلے جیسی اس زبان میں یہاں لکھا ہے انہیں آگ کے شعلے کی سی، یا سی کا لفظ ہے۔ بپتسمہ جو ہے وہ برکت کا، جو روح کا بپتسمہ ہے وہ برکت کا نشان ہے، اور جو آگ کا بپتسمہ ہے وہ سزا کا سائن ہے، غضب کا سائن ہے، عدالت کا سائن ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کو اس طرح کریں کہ انہیں آگ کے شعلے کی سی زبانیں ان کے اوپر جو تھی وہ آئیں، اور انہیں خدا نے قوت بخشی، اور خدا کی حضوری میں وہ لوگ جو ہے وہ برکت پانے لگے۔ ہر مسیحی کو مسیح ایمان کا تجربہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک میں اور آپ مسیح کا تجربہ حاصل نہیں کرتے، مسیحی زندگی میں، مسیحی ایمان میں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ نہ تو آپ کو روح القدس مل سکتا ہے، نہ آپ کو برکت مل سکتی ہے، جب تک آپ کو مسیح کا تجربہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کو مسیح کا تجربہ ہو، آپ شخصی طور پر خدا کے روح کو جانو، پھر آپ کو برکت ملے گی۔ بائبل بتاتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ اپنے ایمان سے، اپنی نیکی سے، اپنے ہدیوں سے، اس سے نہیں ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے بیٹے بننے کا حق اسے بخش دیا۔ یعنی خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، اسی کے وسیلے سے ہمارا کفارہ ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی معافی ہے، اور کوئی راستہ اور وسیلہ نہیں ہے۔ اسی لیے خدا کے روح نے ہمیں یہ برکت بخشی ہے۔ خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ مسیح ایمان میں جب تک روح ہمارے اندر نہیں آتا، اور یاد رکھیں مسیح خداوند کے مرنے کے بعد فردوس کا دروازہ اس نے کھول دیا۔ مسیح خداوند نے روح القدس کا دروازہ کھولا ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور جا کر میں اس کو بھیجوں گا، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ یعنی خدا کا روح، در حقیقت مسیح کا روح جو ہے وہ روح القدس کی صورت میں ہمارے درمیان آئے گا، اور وہی ہمیں گائیڈ کرے گا۔ اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا کا روح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یار دوست چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، لیکن خدا کا روح آپ کو نہیں چھوڑے گا، خدا کا مسا آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر میں خدا کے ساتھ نہیں چلتا تو پھر روح میرے ساتھ چلے گا، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ جب تک آپ خدا کے ساتھ چلیں گے خدا کا مسا بھی آپ کے ساتھ چلے گا، اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی، اور جیسے ہی آپ خدا سے دور ہوں گے خدا کی برکتیں آپ سے اٹھ جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے متی کی انجیل کے بعد میں اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر گناہ آدمیوں کا ہر گناہ تو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے خلاف گناہ کرے گا اس کی معافی
کون سا گناہ ہے؟ ہر گناہ مسیح خدا کہتا ہے ہر گناہ معاف ہو جائے گا، جو کچھ آپ کہتے ہو معاف ہو جائے گا، لیکن جو روح القدس کے خلاف آپ گناہ کرو گے وہ معافی اس کی نہیں ہے۔ وہ کیا گناہ ہے جو مسیح خداوند کہہ رہا ہے؟ اور وہ گناہ یہ ہے کہ جو زندگی، جو شخص یہ ایمان نہیں رکھتا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کی نہ اس جنم میں نہ اس جنم میں معافی نہیں ہے۔ اگر میں مسیح خداوند کا انکار کرتا ہوں تو اس جنم میں بھی میری معافی نہیں ہے، اس جنم میں بھی معافی نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا نہیں مانتا، اور یہی پاک روح کے خلاف وہ گناہ ہے، کیونکہ پاک روح کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ لکھا ہے اس جب وہ متی اس کی کتاب میں لکھا ہے، ہماری کی کتاب میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے، اور سامریا اور تمام یہودیہ بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے پاک روح کا ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے گواہی دینا۔ اور وہ گواہی کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ہے اس کا کام، یہ ہے اس کا مقصد کہ وہ ہمیں قائل کرے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اسی پر ایمان رکھیں کہ وہی ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ چھٹکارا دے گا۔ جب انسان خدا کے روح کو قبول کر لیتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اب قبول کرنے سے روح القدس، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روح القدس مل گیا، ہمیں روح القدس مل گیا۔ کیا روح القدس چھوٹی چیز ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس، ہم کہتے ہیں تثلیث کے تین حصے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا اور روح القدس، یعنی یہ تینوں خدا ہیں، لیکن تین میں ایک اور ایک میں تین ہے۔ ان تینوں کا رتبہ، ان تینوں کی شان، ان تینوں کا مقام ایک جیسا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پاک روح چھوٹا ہے اور خدا باپ بڑا ہے، یا خدا باپ بیٹا چھوٹا ہے اور پاک روح بڑا ہے۔ یہ تینوں، ان کا جوہر، ان کی ماہیت، ان کا اختیار برابر ہے۔ اور جو روح القدس کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو اسے مانگنا چاہتا ہے، جو روح سے معمور ہونا چاہتا ہے، وہ روح کو مانگے گا اور اپنے آپ کو صاف کرے گا۔ جب تک آپ اپنے اندر کو صاف نہیں کرتے، روح القدس آ جائے گا۔ روح القدس تب آئے گا جب میں اپنے من کو اندر سے کیا کروں گا؟ دھوؤں گا۔ ہم دھوتے ہیں نا، اگر ہم 4 دن نہ اپنا منہ دھوئیں تو کیا ہوگا؟ منہ ہمارا صاف نہیں ہے، شکل عجیب سی ہو جائے گی۔ اگر ہم نہاتے نہیں ہیں، بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور خدا بدبو والی جگہ میں نہیں جاتا، خدا پاک روح گندی جگہ پہ نہیں جاتا، خدا پاک روح جائے گا اس جگہ پہ جس کا من صاف ہے۔ اب من کیسے صاف ہوگا؟ یہ انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو صاف کر سکے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو خداوند کے پاس آتا ہے خدا انہیں دھوتا ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ زندگیاں جو بڑے کے خون سے دھل چکی ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے جسم دھل چکے ہیں، ان کی زندگیاں پاک ہو چکی ہیں۔ خدا کا لہو میں پاک کرتا ہے اور میں صاف کرتا ہے۔ ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری قوت نہیں ہے، یہ خدا ہے جو اپنے لہو سے ہمیں دھلتا ہے۔ اور جب یسوع کے لہو سے جو دھل جاتا ہے وہ نئی مخلوق بن جاتا ہے، وہ اس کو خدا نیا دل بخش دیتا ہے، اسے خدا نئی سوچ بخش دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو یسوع کے لہو سے دھوں؟ یہ مارکیٹ سے تو ملتا نہیں ہے جس سے میں لے کے تو دھوتا ہوں۔ کیسے اس کے مجھے دھونا پڑے گا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، دوسرا اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ جب تک جھکیں گے نہیں روح القدس نہیں آئے گا۔ اگر آ کر رہیں گے تو روح القدس نہیں آتا، جھکیں گے تو روح القدس آئے گا، کیونکہ خدا ہے، وہ ہمارا خادم نہیں ہے یا ہمارا نوکر نہیں ہے، وہ خدا ہے، اور خدا ان میں جاتا ہے جو جھکتے ہیں، اور خدا انہی میں سکونت کرتا ہے جو اس کے ساتھ اسے مانگتے ہیں۔ شاگردوں کے ساتھ مسیح خداوند جب شاگردوں کے ساتھ تھا تو روح القدس ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اپنا غور کیجئے گا بات کو، جب مسیح خداوند زندہ تھا، شاگردوں کے ساتھ منادی کرتا تھا تو روح القدس ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، لیکن جب مسیح خداوند مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر روح القدس نے کیا کیا؟ پھر ان کے ساتھ نہیں چل رہا بلکہ ان کے اندر، اس کے اندر
شاگردوں کے اندر اس نے سکونت اختیار کر لی، ان کے اندر اب رہنا شروع ہو گیا ہے، اور جو چیز آپ کے اندر ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے، جو آپ اندر ہو گے وہی باہر نکلے گا نا۔ مسیح خدا نے کہا تھا ان سے نہ ڈر، بلکہ ان سے ڈر جو اندر سے نکلتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے، جب تک روح القدس میرے اندر نہیں آئے میں پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیسے پاک ہونا ہے، میں نے کیسے اپنی زندگی دینی ہے خدا کے ہاتھوں میں۔ مصیبتیں پریشانیاں کم نہیں ہو رہی۔ ایک شخص ہے جو ہمارے دکھوں میں ساتھ دے، کہتا ہے خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے تیرا گزر ہو تو کسی راہ سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کا روح ہمارے ساتھ، خدا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں آپ کو دو آوازیں آتی ہیں، ایک آپ کے اندر سے یہ برا کام ہے، اور ایک دوسری آواز آتی ہے یہ اچھا کام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، اور دوسری آواز آتی ہے کر لے، تیرے کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لے۔ اور جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں خدا سے معافی مانگوں، تو آپ کا دل کرتا ہے میں جھکوں، میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دوں، پھر اوپر سے آواز آتی ہے اوہ تینوں معافی نہیں مل رہی، تو بہت گناہ کر بیٹھے، یہ اپنی سے، اور وہ آپ کو ہوتا ہے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے۔ خدا کے کلام کو پڑھنے سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ روح کو معمول کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک ورس کو یاد کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے فیض یاب ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جب تک پڑھوں گا نہیں مجھے مسیح کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ بائبل مقدس مسیح کے بارے میں بتاتی ہے، اور جب تک میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں نہیں سمجھ آئے گا۔ اور یہی خدا کا کلام ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں کر دیں، اور جس دن آپ جھک جائیں گے آپ دیکھیں گے خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ صرف جھکنے کی بات ہے، خدا کے ہاتھوں میں دینے کی بات ہے، اور جو خدا کے ہاتھوں میں نہیں دیتا، جو آکڑ کرتا ہے، جو مسا میں نہیں آتا، یاد رکھیں پھر خدا خود جھکائے گا۔ ایک وقت آئے گا خدا بھی آپ نہیں جھکیں گے، پھر کہے گا خدا کہ میں تو جھکانا، اور پھر وہ جیسے جھکاتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا ایوب کے ساتھ، حالانکہ وہ ایماندار تھا، خدا نے کیسے اس کو اس میں سے گزارا، خدا نے کس طرح اننیا کو، خدا نے کس طرح پولس رسول کو اس کی آکڑ کو توڑا۔ پولس رسول کہتا ہے کون ہے جو مجھ پر یہودی قانون کے مطابق گناہ ثابت کر سکے، شریعت کے حساب سے میں بے گناہ ہوں، پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن جب خدا نے جھکایا اس کو تو پھر وہ کہتا ہے میں رسول کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوں، خدا نے اس کو جھکایا۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک خوفناک چیز، تو خدا ہمیں بار بار یہی دیتا ہے جب آپ کے اندر روح القدس آ جائے گا تو آپ کی زندگی میں حلیمی آ جائے گی، آپ کے اندر شکر گزاری آ جائے گی، آپ کے اندر برداشت آ جائے گی، آپ کے اندر محبت آ جائے گی۔ لیکن کیسے آئے گا، کس طرح آئے گا؟ کیا میں اس کو لینا چاہتا ہوں؟ کیا میں دعا میں بیٹھنا چاہتا ہوں؟ آپ پریکٹس کریں، اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو میں بولتا ہوں سیلف پریئر کریں، خاموشی کی پریئر کریں 10 منٹ، تو 10 منٹ کوئی بھی چپ کر کے بیٹھ سکتا، صرف آنکھیں بند کر کے خاموشی میں بیٹھ جائیں، 4 منٹ بعد اس آنکھیں کھولنی شروع کر دیں، 10 منٹ 5 منٹ خاموشی میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے کچھ نہیں بولو، صرف خدا کی حضوری کو اور اس کی برکتوں کو محسوس کرو، اور اس کے ساتھ اپنے لنک کو جوڑو، اور 5 منٹ بھی نہیں خاموشی میں بیٹھ سکتے تو کیسے برکت؟ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، کس طرح خدا کی حضوری سے برکت دیں؟ خدا کے مسئلہ میں کیسے جائیں گے؟ اور خدا کا روح ہمارا مددگار ہے، خدا کا روح ہمیں معمولی بخشتا ہے۔ آج خدا کی روح کو مانگو اور اس سے کہیں کہ تو ہمارا مددگار بن، تو ہمیں گائیڈ کر، تو ہمیں بتا ہمیں کیا کرنا ہے۔ اے خدا میری زندگی میں پتہ نہیں کتنے دن ہیں، لیکن خدا میں جتنے بھی دن ہیں میں تجھے دیتا ہوں۔ اے خدا ان سارے دنوں کو میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خدا پاک روح میری زندگی میں تو کام کر، اب میں نہ کام کروں بلکہ تیرا روح مجھ پہ کام کرے، اور میں نہ سوچوں خدا پاک روح اب تو سوچے اور تو مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ میری زندگی میں اتنے دکھ ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، مجھے کہیں سے بھی سکون نہیں ملتا، مجھے کہیں سے بھی سہارا نہیں ملتا۔ اے خدا پاک روح تو اپنا مسا مجھ پر دے،
اس نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے، میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ اس عید پینتیکوس پر خدا کا روح تو نیچے آتا ہے، خدا کا روح ہمارے پاس آتا ہے، اب میں خدا کو کیسے بلاؤں گا؟ یہ چیلنج ہے کہ میں خدا کے پاس کیسے جاؤں، خدا کے روح کو میں کیسے بلاؤں۔ اور یاد رکھے خدا روح جو ہے وہ گندی جگہوں پہ نہیں ٹھہرتا، جہاں گناہ ہے وہاں نہیں وہ آئے گا، وہ وہاں آئے گا جہاں صاف جگہ ہے۔ اور جہاں جس جگہ میں روح آنا چاہتا ہے وہ میرا دل ہے، اور میرے دل میں تب آئے گا جب میں اپنے دل میں سے سب چیزیں نکالوں گا اور اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کروں گا۔ لے خداوند یہ ہے وہ دل جو تو نے بنایا، خدا آج شام ہمیں برکت بخشے تاکہ ہم خدا کی حضوری کو محسوس کریں، خدا پاک کی حضوری کو محسوس کریں۔ ہم خدا کی روح کو تو بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو تھلے آ جا، اتھا اتنے نہیں جانا، تو آ جا نیچے، اے خدا پاک روح اتر آ۔ ہم اس کو تو بلاتے ہیں لیکن جہاں اپنی باری آتی ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہمبل، جھک جانا، معاف کرنا، درگزر کرنا، رحم کرنا، یہ ہے پاک روح کے پھل۔ نو ہے پاک روح کے پھل، محبت، ہمبل، مہربانی، رحم، درگزر۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں، لگ دے رہو جنیاں مرضیاں شور پاندے رہو، پاک روح نہیں اترے گا۔ پاک روح تب بھی اترے گا کسی چیز کو، اگر آپ ایک ٹیکسی والا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ٹیکسی والا ہے، ہزاروں، ابھی 10 ٹیکسی والے ہیں، ٹھیک ہے، 10 ٹیکسی والے کھڑے ہیں، اب وہ بھائی نے ٹیکسی کرانی ہے تو یہ کس کو بلائے گا؟ اب 10 کھڑے ہیں تو یہ ادھر جائے گا جہاں ٹریکشن ہوگی، جہاں ٹریکشن ہوگی، اور اس کو پتا ہوگا کہ یار یہ جو ٹیکسی والا ہے نا یہ باقی لے رہے ہیں $10 تو یہ $5 لے گا، تو کمر بھائی وہ 5 کو چھوڑ کے 10 کی طرف جائے گا کہ 5 والے کے پاس جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ 5 والے کے پاس۔ بھائی اسی طرح اگر میرے میں ٹریکشن ہے تو پھر روح میرے چاہے گا، تو جب میرے جو ٹریکشن ہی نہیں کی پھر روح کتنے ہے؟ وہ خدا ہے، وہ ہم بندہ نہیں ہے، وہ خدا ہے، تو خدا نے کوئی بلا نہیں سکتا، اس کو حکم نہیں کو دے سکتا، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس میں جائے۔ لیکن ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کروں، اپنے خدا کے سامنے۔ لوگ دعا نہیں کرتے، بائبل نہیں پڑھتے، وقت نہیں ہے، لیکن پھر وقت آئے گا پھر ہفتہ رکھا آپ ہی پڑھوائے گا، پھر خدا پاک کہے گا پڑھو ہوں، پھر اس وقت بھی ہم نے کہنا نہیں ہم نے نہیں پڑھنا۔ خدا نے ہمیں کلام دیا ہے، مکاشفہ میں لکھا ہے یہ کلام اٹھا لیا جائے گا، یہ کسی کے پاس نہیں رہے گا۔ دین صاحب ایسے ہی ہے نا، یہ اٹھا لیا جائے گا، یہ کسی کے پاس نہیں رہے گا، تو پھر اسے کہاں سے ڈھونڈیں گے، کہاں سے لیں گے اس کلام کو؟ کبھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو ہمارے کے زندگیاں جو کلام کے سے فیض یاد ہیں، اس کی زندگیوں سے فیض ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، چیلنج دیتا ہوں، آپ کے بہت سارے مسئلے ہیں جو بند ہیں، وہ کھلتے نہیں ہیں، خدا کے روح کو پکاریں اور آپ دیکھیں گے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ وہ کہتا مجھے آزما اور دیکھ، میں تجھ پر رحمت کی بارش برساتا ہوں کہ نہیں۔ ضرورت ہے خدا کے معاملے، خدا کی حضوری کو مانگنے کی، اور پھر خدا آپ کی اٹھنے بیٹھنے پہ برکت دے گا۔ اس نے کہا جہاں تیرا قدم پڑے گا اس جگہ کو میں مقدس کروں گا۔ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی حضوری میں جائیں۔ ہم دعا کریں۔ میں دین کو میں دعوت دوں گا کہ دعا میں ہمارے سب آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں۔